تو اگر ہم رب تعالی کی سزا سے ڈرانے کے بجائے اس کی محبت کی طرف لوگوں کو لے کر جائیں کہ اگر ہم اللہ کے کہنے پر عمل کریں تو اللہ کس طرح ہمیں عزیز رکھے گا اور کیا انعامات دے گا، تو پھر ہم میں شخصیت دور نہیں بھاگے گی بلکہ اللہ کی طرف لپکے گی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اگر دین کو اس جذباتی انداز میں پیش کرنے کے بجائے اگر نوجوان نسل کے سامنے اس کو اس طرح سے رکھیں کہ ہم اسے لاجیکلی پروو کر دیں جو ہم کہتے ہیں، تو نوجوان جلدی کنونس ہوتا ہے۔ انٹرنیٹ اور اس قسم کی دوسری جو سہولتیں ہیں ان کی وجہ سے اس کا نوجوان کا ایکسپوئر زیادہ ہے، ہمارا نہیں تھا۔ اس ایکسپوئر کی وجہ سے نوجوان کا ذہن زیادہ لاجیکل ہے، دلیل مانگتا ہے وہ۔ تو ہم جذبات کی بجائے اگر دلیل کو بیس بنا لیں، ہر چیز کی ایک دلیل اس کو دے دیں۔ ایک ایسی میں ایگزامپل آپ کو دے دیتا ہوں کہ ہم وضو کرتے ہیں، ہم 3 بار کیوں ایک ہی عمل کو دہراتے ہیں؟ وائی ناٹ once, twice اور even 4 times, 5 times؟ صرف 3 کیوں ہیں؟ پھر یہ ہے کہ اگر ہمارے پاؤں شوز اور جرابوں میں ہیں تو ہمارے پاؤں تو صاف ہیں، تو ہر مرتبہ وضو کرتے وقت پاؤں کیوں دھوئے جائیں؟ ہم بازو اپنے صرف کونیوں تک کیوں دھوتے ہیں، اس سے اوپر تک کیوں نہیں؟ اب جب نوجوان اس ایسے سوال ہم سے پوچھتا ہے تو ہم اس کو شٹ اپ کرا دیتے ہیں۔ اس کی بجائے اگر ہم اسے اس کی ایکسپلینیشن دے دیں کہ سائنسی لحاظ سے یہ کیوں ضروری ہے، اس کا ذہن مطمئن ہو جائے گا، اسے تسلیم کر لے گا وہ، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح نماز ہے، تو نماز کے جو رکن ہیں، قیام ہے، اس میں پھر رکوع ہے، سجدہ ہے، تحیات ہے، اس کی سائنٹیفک ریزنز کیا ہیں؟ کھڑے ہو کے ہی پڑھی جا سکتی ہے پوری نماز۔ ہم جیسے ہمارے عیسائی بھائی عبادت کرتے ہیں چرچ میں، ہم میز کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں، تو یہ نماز اس خاص طریقے سے کیوں پڑھی جاتی ہے؟ اس پر بھی آپ کو نشستیں یاد آ جائیں گی، 2-3 نشستوں میں اس پر ذکر ہوا تھا۔ ہم اگر نوجوان نسل کو اس طرح سائنٹیفک لائنز پر لاجیکل جواب دیں تو وہ مطمئن ہو جائے گا، پھر نئی نسل دور نہیں بھاگتی۔